أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني السلام علیکم ایوری ون. آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور روحانی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں. اسلام میں خوابوں کا مقام اور ان کی تفسیر. آخر یہ خواب کیا ہوتے ہیں؟ اسلام انہیں کس نظر سے دیکھتا ہے؟ کیا خوابوں کا کوئی روحانی مطلب ہوتا ہے؟ آج ہم انہی سوالوں کا جواب تلاش کریں گے اور جانیں گے کہ اپنے دیکھے ہوئے خوابوں کو کیسے سمجھا جائے. اس ویڈیو میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں خوابوں کی مختلف قسم، ان کے مطلب اور ان کے روحانی اثرات کو ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو کبھی اپنے خوابوں کا مطلب سمجھنے میں مشکل ہوئی ہے یا پھر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام خوابوں کے بارے میں کیا کہتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. تو چلیے بنا کسی دیر کی شروع کرتے ہیں. اسلامک نظریے کے مطابق خوابوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. اسلام میں یہ مانا جاتا ہے کہ خوابوں کے ذریعے اللہ اپنے بندے سے بات کر سکتے ہیں یا پھر کسی اہمیت والی بات کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں. اسلام میں خوابوں کو 3 قسم میں بانٹا گیا ہے. پہلا ہے سچے خواب، دوسرا ہے شیطان کے خواب اور تیسرا ہے اپنے نفس کے خواب. اب ہم بات کرتے ہیں سچے خواب کی. یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. یہ خواب اکثر کلیئر ہوتے ہیں اور ان میں کوئی اچھی یا ہدایت والی بات ہوتی ہے. دوسرا ہے شیطان کے خواب. یہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو انسان کو ڈرانے، پریشان کرنے یا کنفیوز کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ایسے خواب دکھنے پر اسلام میں کہا گیا ہے کہ 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف ہلکی سی سپٹ کیجیے اور اللہ کی پناہ مانگیے. اور تیسرا ہے اپنے نفس کے خواب. یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو انسان کے اپنے خیالات، ارمان یا روزمرہ کی باتوں کے متعلق ہوتے ہیں. ان خوابوں کا کوئی روحانی مطلب نہیں ہوتا بلکہ یہ بس دماغ کا ایک پروسیس ہوتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں بھی کچھ بہت اہمیت والے خوابوں کا ذکر ہے؟ جیسے حضرت یوسف کا وہ خواب جس میں انہوں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو اپنے آگے جھکتا ہوا دیکھا. یہ خواب ان کی زندگی میں ہونے والے واقعات کا پیغام تھا. اور حضرت ابراہیم نے اپنے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربانی کر رہے ہیں. یہ خواب ان کے امتحان کا ایک حصہ تھا. اب ہم بات کریں گے خوابوں کی تفسیر یعنی کہ انٹرپریٹیشن کے بارے میں. اسلام میں خوابوں کی تفسیر کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے، لیکن یہ علم ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. خوابوں کی صحیح تفسیر کے لیے بہت زیادہ علم اور تقوی کی ضرورت ہوتی ہے. ابن سیرین ایک مشہور اسلامک اسکالر تھے جن کا کتاب دا انٹرپریٹیشن آف ڈریمز آج بھی مشہور ہے. اب ہم بات کریں گے خوابوں کا روحانی اثر کیا ہوتا ہے. خوابوں کو اسلام میں روحانی طور پر بھی دیکھا جاتا ہے. یہ انسان کو اپنے روحانی حالت پر غور و فکر کرنے کا موقع دیتے ہیں اور کبھی کبھی اللہ کی طرف سے ہدایت یا نصیحت بھی ہوتی ہے. مگر اسلام میں کہا گیا ہے کہ صرف خوابوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی زندگی کے فیصلے کرتے وقت ہمیشہ قرآن اور سنت کو مد نظر رکھنا چاہیے. اب ہم بات کریں گے خوابوں کے بعد کیا کرنا چاہیے. اسلام میں کچھ خاص عمل بتائے گئے ہیں جو خواب دیکھنے کے بعد کرنا چاہیے. جیسے کہ جب آپ اچھے خواب دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اپنے قریبی دوست یا گھر والوں سے شیئر کیجیے. اگر آپ برے خواب دیکھتے ہیں تو اللہ کی پناہ مانگیے. 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف سپٹ کیجیے اور اس خواب کا ذکر کسی سے بھی مت کیجیے. نماز اور دعا کیجیے. کسی بھی خاص یا پریشان کن خواب کے بعد نماز پڑھیے اور دعا کیجیے تاکہ آپ کے دل کو سکون مل سکے. کیا آپ کو پتہ ہے اسلامک ٹریڈیشن میں خوابوں کی تفسیر کو بہت اہمیت دی گئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اور ابن سیرین جیسے بزرگوں نے خوابوں کی تفسیر پہ کافی کام کیا ہے. اب میں آپ لوگوں کو اسلامک پرسپیکٹیو سے کچھ خواب اور ان کے مطلب بتانے جا رہی ہوں. تو سب سے پہلے اگر آپ خواب میں پانی دیکھتے ہیں تو پانی دیکھنے کا مطلب ہے روحانی صفائی، رحمت یا پھر رزق، روزی کا ذریعہ. پانی اگر صاف ہو تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر پانی گندا یا پھر دھندلا ہو تو یہ کسی مصیبت یا پریشانی کی نشانی ہو سکتی ہے. اب
اگر آپ نے خواب میں سانپ دیکھا تو سانپ اکثر اسلام میں دشمن یا بری چیز کا سمبل ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان خواب میں سانپ دیکھے تو یہ کسی چھپی ہوئی دشمنی، جیلسی یا نفرت کا اشارہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے خواب میں پھول دیکھا تو اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی، محبت اور عزت۔ یہ خواب کسی نئے رشتے یا زندگی میں خوشحال چیزوں کا پیغام ہوتا ہے۔ خواب میں زمین میں دھسنا دیکھنا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ زمین میں دھس رہا ہے یا ڈوب رہا ہے تو یہ کسی بہت بڑی پریشانی، غم یا مصیبت کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی برے اعمال میں پھنس گیا ہو۔ اگر آپ اپنے خواب میں خون دیکھتے ہیں تو خون دیکھنا خواب میں اکثر کسی پریشانی، تکلیف یا گناہ کا سمبل ہوتا ہے۔ یہ انسان کے اندر چل رہی جذباتی یا اخلاقی جنگ کا بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے خواب میں قبر دیکھتے ہیں تو قبر دیکھنا اکثر موت یا کسی پرانی چیز کے ختم ہونے کا سمبل ہوتا ہے، لیکن یہ روحانی طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا احساس کرے اور توبہ کر لے۔ خواب میں خود کو اڑتے ہوئے دیکھنا۔ اڑان خواب میں دیکھنا کسی خوشی، آزادی یا روحانی ترقی کا اشارہ ہوتا ہے۔ خواب میں بجلی کا گرنا۔ بجلی کا گرنا خواب میں دیکھنے کا مطلب ہے کسی اچانک آنے والی مصیبت یا امتحان کا سامنا کرنا۔ یہ کسی قسمت میں تبدیلی یا کسی کام میں رکاوٹ کا بھی نشانی ہو سکتا ہے۔ آسمان کا خواب میں دیکھنا روحانی عروجی، اللہ کی قدرت اور توکل کا سمبل ہوتا ہے۔ سفید یا نیلا آسمان اچھی نشانی ہوتی ہے، جبکہ کالا یا دھندلا آسمان کسی مشکل یا امتحان کا اشارہ دے سکتا ہے۔ خواب میں زیور یعنی جولری کا دیکھنا۔ تو جولری کا خواب میں دیکھنے کا مطلب ہے عزت، دولت یا اچھی نصیب والی باتیں، لیکن اگر خواب میں زیور ٹوٹ جائے یا کھو جائے تو یہ پریشانی یا نقصان کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ لیٹسٹ ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے۔ آپ سے جلد ملوں گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج الآن كي نزداد جمالا